अस्सलाम वालेकुम जी। जुमा का रोज़ ये ख़बर ब्रेक हुई है, सबसे पहले जियो ने की है। और जियो की ख़बर जो है वो इमरान नवाज शरीफ के हवाले से हो तो बहुत ज़्यादा जो है उसको मियाँ साहब के लिए पॉजिटिव ख़बर समझना चाहिए। बहरहाल उसके बाद बाकी टीवी चैनल्स ने भी कर दिए कि नवाज शरीफ साहब की MBS से मुलाकात हुई है। उसमें मरीम नवाज शरीफ भी शरीक थी। मरीम नवाज शरीफ का शरीक होना बनता है क्योंकि वो बिलवास्ता तौर पे जो हैं वो सऊदी रॉयल फैमिली के साथ उनका रिलेशन भी है। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या रिलेशन है? अगर तो आप यूथी हैं तो फिर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बकवास कर सकते हैं जो मर्ज़ी चाहें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके साहबजादे जुनैद सफ्दर की जहाँ पे शादी हुई है वो हैं सैफुर रहमान साहब। सैफुर रहमान साहब जो कि अकाउंटेबिलिटी सेल जो नवाज शरीफ के दौर में था उसके हेड रह चुके हैं। वो कतर में होते हैं। कतर में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। कतर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन की जो गुजरा है उसमें बेशतर सीमेंट की सप्लाई और क्रश की सप्लाई और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कंपनी ने की। अब वो बहुत अमीर हो चुके हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ पे थे तो उस दौरान उनकी अपना रॉयल फैमिली के अंदर एक दूसरी शादी भी हो गई सैफुर रहमान साहब की। सैफुर रहमान जो जुनैद के ससुर हैं उनकी एक शादी जो है वो कतर की रॉयल फैमिली के अंदर भी हो गई। अच्छा, कतर की रॉयल फैमिली से जो सैफुर रहमान साहब की वाइफ हैं उनकी बहन जो हैं वो इस वक्त सऊदीया के वज़ीर तालीम हैं। आखिरी इतला तक थी, अब पता नहीं वज़ीर दाखिला हो चुके हैं। वज़ीर तालीम जो हैं उनकी वाइफ की बहन। तो ये मरीम नवाज शरीफ का ताल्लुक़ जो है तो वो जो हैं वज़ीर हैं वो रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं, कोई ना कोई शहज़ादे हैं उनमें से। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ये वाली रिश्तेदारी भी उधर एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं थी कि MBS जो है वो रॉयल फैमिली को उनके अब्बा जी हेड कर रहे हैं तो MBS जो है वो अपने मेहमानों को बुला के मिले, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह प्रोटोकॉल दे के बुलाया गया दैट वाज इनॉर्मस। और उनके प्रोटोकॉल के दौरान एक शख्स को मुसलसल बेइज्जत किया गया और उस शख्स का नाम है राहील शरीफ। जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब जो हैं ये इन साहब को बेइज्जत फरमाया गया और मुसलसल बेइज्जत फरमाया गया और इनको नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल पे लगा दिया गया, ठीक है। अगरचे वो नवाज शरीफ के गार्ड की तरह उनसे 2 कदम 4 कदम आगे नहीं चल रहे थे, लेकिन उनके 2 कदम पीछे चल रहे होते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो एक आध वीडियो आई है मिलने मिलाने की उसमें मौसूफ जो हैं वो उनके साथ देखे गए हैं। पता नहीं वो पुरानी फिल्म है या पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, लेकिन है, ठीक है। तो वो जनाब जो है अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे, वो जो है वो अपना ये साहब वो हैं राहील शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन मांग रहे थे और नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे। और इन्होंने फिर जो था वो डॉन लीक्स किया और डॉन लीक्स से भी जब बात नहीं बनी तो फिर ये जाके तो पनामा से जाके बाकायदा ये पनामा स्कैंडल्स जो थे ये वाली डॉक्यूमेंटेशन लेके आए। बाकी आप कहते रहें कि उमर चीमा ने किया था और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो था ये सारा जो था ये लेके आए और फिर इनकी टीम ने जो उस वक्त ISPR की टीम थी उसने खेला, उसके ऊपर खेला। तमाम मीडिया उनके हाथ में था, उसके ऊपर उन्होंने रज गज वज के खेला। तो अब वो साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बेइज्जत करके निकालने की राह रखी थी, बुनियाद रखी थी, वो नवाज शरीफ की अर्दल में चल रहे हों और उनको जनाब हर जगह पे उनके लिए हटो बच्चों की सदाएं लगा रहे हों, तो आपका अल्लाह ताला के ऊपर ईमान बढ़ जाता, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना वो यहाँ से बुलाने से पहले जो है ना वो आलमोस्ट जो है वो ज़ीरो बैलेंस करता है, ठीक है। तो वो खैर जी वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर अपने इस लिंक से कि उनकी साहबजादी जो है उनका दूर पार का एक रिश्ता निकलता है रॉयल फैमिली में से तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको बुलाया गया।
وہی طیارہ بھیج کے میری اطلاع کے مطابق جو طیارہ جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی کو امریکہ کے دورے کے لیے دیا گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو یمن کے لیے سعودیہ کو فورسز بھیجنے کی مخالفت کر دی تھی وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ سے سعودیز ان سے ناراض ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ہو گئے ہوں، لیکن اب دیکھیے کابینہ اسمبلی کے اندر پیش کیا، اسمبلی کے اندر جب بل پیش ہوا تو سب سے زیادہ اس پہ بکواس کس نے کی؟ شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری نے، ٹھیک ہے، اور مشاہد حسین سید۔ اچھا، مشاہد حسین سید صاحب تو چونکہ وہ فقہ کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فقی وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہوں، لیکن انسیڈنٹلی سب اپنا مشاہد حسین سید کے علاوہ باقی سارے تو پی ٹی آئی سے تھے، اور پی ٹی آئی اور فوج کا نیکسس جب بے نقاب ہوا ہے، چلو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ نیکسس ہمیں ڈیلیور کر دے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا کر بھی دیا ہو، کچھ خبریں یا کچھ ایسی ہیں، لیکن آن ریکارڈ ان کو تو نہیں ڈیلیور کیا گیا، اس لیے مار پڑ رہی ہے وہاں پہ، حوثیوں سے مار پڑ رہی ہے، اب جا کے اس کا سیز فائر ہوا ہے، پڑتی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کام جو اب ہوا ہے سعودیہ اور ایران کی لڑائی کا، یہ نواز شریف انہیں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یار یہ آپ نہ کریں، صفائی سے بات کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں، اس وقت ایم بی ایس کے دماغ کے اندر بھی خناس سمایا ہوا تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی بھی چھٹی ہوئی، میں نہیں سمجھتا یہ واحد وجہ تھی، وجہ صرف سی پیک نکلے گی، اب دیکھ لیجئے گا، سی پیک نکلے گی، وجہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، نواز شریف کا جرم باقی سارے جرائم کے اوپر وہ قابو پا گیا تھا، سی پیک نکلے گی، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر، وہ آپ کو اب ہر گلی محلے کے اندر عمران خان کھڑا ہو کے سنا رہا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فوج کا سابق سپہ سالار جو ہے وہ انٹرویو دے کے بتا رہا ہے کہ ہم کس گھٹیا طریقے سے روب عمل آتے ہیں جب ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی گھٹیا اور بدبودار طریقے سے روب عمل آئے، تو خیر یہ، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس وقت تعلقات خراب تھے، اگر اس وقت تعلقات خراب کی ان کی فلسفی مان لی جائے تو پھر خیال ہے وہ تعلقات اسی دن بحال ہو گئے تھے جس دن عمران احمد خان نیازی نے طیارے پہ بیٹھ کے ایم بی ایس کو گالیاں دی تھیں، اس کے باپ کو بڈھا کھوسٹ کہا تھا، اور کہا تھا کہ جناب جتنی فوج ہماری موجود ہے اس پہ تو ہمیں یہاں پہ بغاوت کروا کے قبضہ کر لینا چاہیے۔ کیا اس فکرے کے بعد پاکستان کی فوج گئی ہوگی یا انہوں نے آنے دی ہوگی؟ انہوں نے سوڈان سے منگوا لی ہوگی، بھائی وہ پاکستان سے نہیں لے کے جاتے، یہاں پہ یہ سوچ رکھنے والے بھی لوگ۔ خیر عمران خان کے نام کے اوپر اس دن تو لائن پھر گئی ہوگی، اور اگر کوئی غلط فہمی ہوگی یمن کی جنگ کے حوالے سے تو وہ اس روز دور ہو گئی، ٹھیک۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کو وہ 2-3 ارب ڈالر دیتے ہیں سال کا، 1-2 ارب ڈالر کا تیل دیتے ہیں ادھار، ٹھیک ہے، کریڈٹ کے اوپر 5-6 ارب ڈالر کا وہ امپیکٹ کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر، یا پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یار وہ اپنا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رقم محفوظ رہے، اور پاکستان کے اندر جو لوگ حکومت میں آئیں وہ ان کے دوست ہوں، اور اگر دشمن بھی ہوں تو دوست بن جائیں۔ تو ایک جس کو انہوں نے دوست سمجھ کے قبول کیا تھا، اگر اس نے ایسی حرکت کر دی ہے تو پرانے دوست تو ابھی تک ان سے بدگمان نہیں ہیں، اور ویسے بھی ان کے پاس حرمین شریفین جیسا ایسا بلیک میلنگ انسٹرومنٹ ہے، سوری میں نعوذ باللہ کوئی غلط معنی میں نہ لیا جائے، کہ ہر ایک کو گھوم کے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے، اس در کے اوپر جانا ہی جانا، تو اس کو بھی وہ استعمال کر لیتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیوریج کے لیے، اور وہ انہوں نے کیا، اور نواز شریف کو بلا کے شاہی پروٹوکول دیا گیا، اور اس کے اندر ان سے ملاقات بھی کر دی گئی۔ میری جو اطلاع ہے یا میری توقع جو ہے یا میری رائے جو ہے اس کے مطابق یہ ملاقات جو ہے وہ والی ملاقات نہیں تھی جس کا کہہ کے ان کو بلایا گیا تھا۔ اصل ان کی ملاقات جو تھی وہ شاہ سلمان سے طے تھی، بڑے بابے سے طے تھی، ٹھیک ہے۔ اگر ایم بی ایس ملا ہے تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے
وہ تھوڑا سا ہلکا سلوک کیا گیا ہے، اور اس میں جتنی بھی اچھی باتیں ہوئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی پاکستان کے اندر مستقبل کی مصیبتوں میں کمی کے امکانات کم ہیں۔ ہاں وڈے بابا جی مل لیتے ہیں، پرنس اپنا شاہ سلمان اگر مل لیتے، جو کہ اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ ہیں تقریباً، وہ اگر مل لیتے اور مل کے کھڑا نواز شریف کے ساتھ ایک آدھ تصویر بھی کھنچوا لیتے۔ ابھی تک جب میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو تصویر نہیں آئی ابھی تک۔ سرکار نے ظاہر ہے شاہی ملاقات ہے تو شاہی کیمرہ مین ہی تصویر یا ویڈیو جاری کرے گا تو کرے گا، وہ نہیں آئی۔ خبر چل گئی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر۔ میرا خیال ہے کہ جس پروٹوکول کے اوپر نواز شریف صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، اس پروٹوکول پہ ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آج وہاں پہ عید بھی ہے، اور شاہ جو ہے عید کے دن اپنی فیملی ممبران سے عید ملا کرتا ہے، ہو سکتا ہے شام تک ہو جائے جب تک یہ ہمارا ولاگ آپ تک پہنچے۔ تو بہرحال یہ تھا جی کچھ اپ ڈیٹ یوتھیوں کے لیے عید تلخ بنانے کا۔ ان کی تو عید خیر اس دن ہوتی ہے نا جب وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں، تو وہ کسی بھی دن عید منا سکتے ہیں وہاں پہ، بنی گا اپنا وہاں پہ جا کے، اگرچہ وہ ڈبے کے اندر چھپ جاتا ہے، لیکن ڈبے کے اندر جب وہ ڈبہ چڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دیدار ہو جاتا ہے یوتھیوں کا، تو ان کی تو عید اسی وقت ہو جاتی ہے۔ زوال کا چاند، شوال کا چاند نہیں، زوال کا چاند۔ بہرحال تمام اہل ایمان کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، جیسی بھی ہے اور جتنی بھی ہم منا پا رہے ہیں، لیکن عید تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔